بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور عزیز ساتھیو، آج آپ کے سامنے روزہ، تراویح اور نماز سے متعلق کچھ اہم باتیں اور اس تعلق سے کہ جہاں روزے کے، تراویح کے، نماز کے بے شمار روحانی فوائد ہیں اور ہم سب لوگوں کو روزہ، نماز، تراویح اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے چاہیے، وہیں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جسمانی کتنے فوائد رکھے ہیں، جن فوائد کی حقیقت تک آج کی اس دنیا میں ترقی یافتہ دور میں آج کے ڈاکٹرز، انجینئرز محنت کر کے، کوشش کر کے، مشینوں کے ذریعے سے وہ حقیقت کو حاصل کر کے اور اقرار کرتے ہیں کہ واقعتاً اسلامی احکامات میں جسمانی فوائد بھی بہت ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی آیت میں بڑی جامع بات بیان فرمائی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ اللہ حکم فرماتے ہیں، لوگوں کھاؤ اور پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے پوری حکمت اور پوری بیماریوں سے حفاظت کا ایک سلیقہ عطا فرما دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا میں بے شمار کھانے پینے کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو ہم کھائیں پئیں لیکن حد سے تجاوز نہ کریں۔ جو تعلیمات ہمیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ کھانا ہم اتنا کھائیں کہ پیٹ ہمارا بھر تو جائے لیکن اوور لوڈ نہ ہو جائے، اور بسیار خوری، زیادہ کھانے کے نقصانات۔ آج ساری دنیا کی حکمت اور ڈاکٹری اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جتنی بھی آج کے دور میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جو لوگ کم کھاتے ہیں، خوراک کے مطابق اور خوراک سے کم کھاتے ہیں، وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ ایک دن کھاتے تھے، دوسرے دن فاقہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہو کر عرض کیا، ابا حضور، حضرت علی محنت کر کے کہیں سے آٹا لے کر آئے تھے، اس سے روٹیاں میں نے تیار کیں، سب کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی۔ میں نے چاہا کہ میں اپنی روٹی کھاؤں، میں کھا رہی تھی، مجھے یاد آیا کہ معلوم نہیں ابا نے کب سے کچھ کھایا ہے نہیں کھایا۔ میں نے آدھی روٹی بچا لی اور میں وہ لے کر آپ کی خدمت میں آئی ہوں، قبول فرما لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، 3 دن سے
تیرے باپ کے منہ کے اندر کوئی لقمہ نہیں گیا۔ تو جتنا کم کھایا جاتا ہے اتنا ہی صحت کے لیے مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی نظام کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی شکل میں ایک مہینہ عطا فرمایا ہے کہ ہماری کم کھانے کی ایک عادت بن جائے، ہمیں بھوکا رہنے کا ایک مزاج بن جائے، اور جب ہم بھوکے رہیں گے، کم کھائیں گے، تو اس سے ہمارے جسم کو کمزوری نہیں ہوگی، جسم کو ہماری صحت ملے گی۔ آج آپ پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی کم کھانے سے آدمی نہ بیمار پڑتا ہے اور نہ مرتا ہے۔ زیادہ کھانے سے جتنی آج کے دور میں نئی نئی بیماریاں ہیں، وہ سب کا سب، ان سب بیماریوں کی اصل جڑ زیادہ کھانا ہے۔ اسی کم کھانے کے پریکٹیکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رمضان کا عطا فرما دیا کہ اس پورے مہینے ہم پریکٹیکل کریں اور کم کھانے کی ایک عادت بنا لیں، صبح سے شام تک بھوکا رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے۔ پھر اس بھوکا رہنے کا ایک نظام دے کر ہمیں سمجھایا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں اس بھوکا رہنے سے کتنے فوائد ہوں گے۔ آج ہمارے نوجوان دوست اور بہت ساری ہماری بہنیں اس بنیاد پر نوجوان کہ ہماری صحت خراب ہو جائے گی روزہ نہیں رکھتے، ہماری بہنیں روزہ نہیں رکھتی کہ ہماری صحت خراب ہو جائے گی۔ بڑی ان کے لیے نقصان اور ہلاکت و بربادی کی بات ہے۔ روزہ رکھنے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی، روزہ رکھنے سے جسم کو اندرونی طاقت ملتی ہے۔ صحت اس کا نام نہیں کہ آدمی موٹا ہو جائے، بھاری ہو جائے، وزنی ہو جائے۔ بھاری اور وزنی آدمی سے تو اور نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ صحت اس کا نام ہے کہ جسم کے اندر طاقت ہو، چستی ہو، توانائی ہو، اس کا جسم کاہل نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ کھانے کے بعد جسم مضمحل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، ہمارے نوجوانوں کو اور بہنوں کو متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی صحت کو برقرار رکھنا ہے تو خاص طور سے اس مہینے میں، پورے مہینے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اور اپنی صحت کی حفاظت کے لیے بھی روزے رکھیں، اور پھر پورے سال نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ اس کے علاوہ تراویح اور نماز، تراویح جو 20 رکعات عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی ایک بہت اہم راز ہے کہ آدمی پورا دن بھوکا رہتا ہے، اور جب شام کے وقت، افطار کے وقت اس کے سامنے اچھے اچھے کھانے اور مشروب ہوتے ہیں تو بہت کنٹرول اور کوشش کے باوجود بھی تھوڑا کھانے میں زیادتی کر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے لیے ہمیں ایک ورزش کے طور پر ایک تراویح کی عبادت دے دی کہ 20 رکعات مسلسل جب آدمی تراویح پڑھتا ہے تو وہ کھانا بھی اس کا ہضم ہو جاتا ہے، اس کی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کس نظام کے ساتھ کہ تراویح اللہ تعالیٰ چاہتے تو دن میں بھی کسی وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات میں یہ وقت رکھا کہ یہ نظام سمجھانے کے لیے ہمیں کہ یہ تراویح کے ذریعے سے جو ہم نے افطار کے وقت کھانا کھایا ہے اس کی ہاضمے کے لیے اور اس کو ہضم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ورزش کے طور پر ہمیں تراویح کی عبادت عطا فرما دی۔